بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقظان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ ہسنگ نے حکم کی تعمیل کی اور دستاویز پر دستخط کر دیے۔ جب یہ ہو چکا تو دونوں وزیر نہایت ہی خلوص دل سے اپنے اپنے قصور معاف کرا کر ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ ان کی آخری ملاقات کا منظر اس قدر دردناک اور عبرت انگیز تھا کہ دیکھنے والوں پر رکت طاری ہو گئی۔ ہسنگ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، سلطان محمود غزنوی کے عہد حکومت میں نے احکام شاہی کے بموجب آپ کی توہین کی تھی۔ بے شک وہ میرا قصور تھا، لیکن سوائے اطاعت کے چارہ نہ تھا۔ مجھ کو وزارت کا عہدہ دیا گیا جس کا میں کسی طرح اہل نہ تھا۔ میں نے آپ کے خلاف کبھی کوئی سازش نہیں کی اور ہمیشہ آپ کے حامیوں کا طرفدار رہا۔ اب میں زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرے اہل و عیال کا کچھ خیال رکھا جائے اور آپ مجھ کو معاف فرما دیں۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگا۔ خواجہ کا بھی دل بھر آیا، فرمایا، میں نے تم کو معاف کیا، مگر تم کو ابھی سے اس قدر آزردہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عفو سلطان کا امکان باقی ہے۔ تم خدا پر بھروسہ رکھو، اگر خدا نہ خواستہ فیصلہ تمہارے خلاف ہوا تو میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ تمہارے اہل و عیال کو اپنی حفاظت و حمایت میں لے لوں گا۔ مگر سلطان نے پہلے ہی سے طے کر لیا تھا کہ کیا فیصلہ کرے گا، اور پھر وزیر جنگ بویسل زوزنی کی ریشہ دوانیوں نے تو ہسنگ کے قصاص میں کوئی شب بھی باقی نہ رکھا۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں ہسنگ پر کمتی ہونے کا الزام عائد ہو چکا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ سے واپسی کے وقت جب وہ ملک شام سے گزر رہا تھا، اس نے خلیفہ مصر کا خلعت قبول کر لیا تھا۔ اس پر خلیفہ بغداد نے صدائے احتجاج بلند کی، مگر سلطان محمود غزنوی جو ہسنگ کے معقولی عقائد سے واقف تھا، کب اس بات کی اجازت دے سکتا تھا کہ اس کو ایک بے بنیاد الزام کی وجہ سے سزا دلوائے؟ چنانچہ اس نے اپنے معتمد کو حکم دیا، اس بڑے خلیفہ کو لکھ دو کہ محض عباسیوں کی خاطر میں نے دنیا سے لڑائی مول لی ہے۔ کرامتا کو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتا ہوں، اور جس کسی کے متعلق ثابت ہو جاتا ہے کہ کرمتی ہے، فوراً اس کو دار پر چڑھا دیتا ہوں۔ اگر یہ تحقیق ہو گیا کہ ہسنگ کرمتی ہے تو امیر المومنین کو اس کا انجام بھی معلوم ہو جائے گا، لیکن میں نے اس کی پرورش کی ہے اور وہ مثل میرے بھائی اور بیٹوں کے ہیں۔ وہ کرمتی ہے تو میں بھی کرمتی ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کے جواب سے خلیفہ کی تشفی ہو گئی اور بات آئی گئی ہو گئی، مگر یہ دور مسعودی تھا۔ پرانے الزام کو از سر نو تازہ کیا گیا۔ دو آدمیوں کو خلیفہ کی طرف سے پیمبر بنا کر بھیجا گیا اور انہوں نے جنگ کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ مسعود نے مصنوعی انکار کے بعد خلیفہ کے ارشاد کی تعمیل کی، لیکن ہر شخص حقیقت حال سے آگاہ تھا۔ ہسنگ کا اپنی حکومت کے بارے میں یہ کہنا، مجھے پھانسی دے دینا اگر مسعود تخت نشین ہو جائے، اب رنگ لایا اور ہسنگ کو اس مرکب پر چڑھنا پڑا جس پر وہ آج تک سوار نہ ہوا تھا۔ پھانسی کے نیچے پہنچ کر ہسنگ نے اپنا لبادہ اور قمیض دونوں اتار پھینکے۔ اس کا جسم چاندی کی طرح سفید اور چہرہ گزشتہ زندگی کا مرقع تھا۔ اس نظارے سے سب لوگ آبدیدہ تھے۔ جو سوالات ہسنگ سے کیے گئے اس نے نہ تو ان کا جواب دیا اور نہ دشمنوں کے تان و تشنیع کا برا مانا۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ اس کو ایک خول پہنا دیا گیا تاکہ پتھروں سے اس کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے اور پہچانا جا سکے، اس لیے کہ اس کا سر خلیفہ کے پاس بھیجنا تھا۔ لیکن سوائے چند آفاقیوں کے جنہیں حکومت نے روپوں کا لالچ دے کر بلا لیا تھا، کسی نے پتھر کو ہاتھ تک نہ لگایا، بلکہ اگر شاہی رسالے نے روک تھام نہ
نہ کی ہوتی تو ایک زبردست ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ جس وقت پھانسی دینے والا حسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال رہا تھا، اس کے ہم وطن نشاپوری زارو قطار رو رہے تھے۔ 7 برس تک اسی حالت میں حسن کا جسم پھانسی پر لٹکتا رہا۔ اس کی لاش سوکھ گئی تھی، پاؤں کی ہڈیاں لٹک کر گر پڑی تھی اور جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا تھا جو حسب معمول دفن کیا جا سکتا۔ نہ کسی کو اس کے سر کا پتہ تھا نہ دڑ کا۔ حسن کے اس دردناک انجام کی خبر اس کی ماں کو ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا، البتہ سینے سے ایک آہ نکلی۔ اس نے کہا، میرے بیٹے کی بھی کیا عجیب قسمت تھی۔ سلطان محمود غزنوی جیسے بادشاہ نے تو اس کو یہ دنیا دی اور مسعود نے دوسری۔ مسعود اور اس کی مشکلات۔ مسعود اب اپنے باپ کی طرح پورے طور پر تخت پر مسلط ہو گیا۔ ذاتی اعتبار سے مسعود بہت راب و داب والا اور ارادے کا پکا تھا۔ اس کے گرد لائق اور وفادار عہدیداروں کی جماعت تھی جنہوں نے برسوں اس کے باپ کی خدمت کی تھی۔ اس کو کسی حریف سلطنت کا بھی خوف نہ تھا۔ جہاں تک حدود سلطنت، فوج اور زرنگت کا تعلق تھا، حکومت بہت پائیدار اور مستحکم نظر آتی تھی، لیکن ایک باریک بین نظر سے وہ خامیاں جو ہر جگہ موجود تھیں پوشیدہ نہ تھیں۔ سلطان محمود غزنوی کی جانشینی کوئی آسان کام نہ تھا، اس کے لیے ایک زبردست شخصیت کی ضرورت تھی۔ مسعود حد درجے کا جلد باز اور بے پرواہ تھا۔ اس کی خود اعتمادی خطرے کے وقت بدحواسی اور خوف سے بدل جاتی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسعود میں وہ ضبط اور استقلال موجود نہ تھا جو عقل کی پختگی سے پیدا ہوتا ہے، نہ کہ جسمانی قوت سے۔ اس نے جب بے سوچے سمجھے چڑھائی کی اور بے محل حملہ کیا، مسعود میں اس بات کی مطلق صلاحیت نہ تھی کہ اپنے سے زبردست اور حقیر دشمنوں میں تمیز کر سکتا۔ جس زور و قوت کے ساتھ وہ میدان جنگ میں نبر آزما ہوتا اور جس بے ڈنگے پن سے وہ اپنے دھاووں کو ترتیب دے کر غنیم کی حملہ آوری سے پہلے خود ہی اپنی فوج کا انتظام درم برم کر دیتا، اگر ان دونوں پہلوؤں کا موازنہ کیا جائے تو واضح افسوسناک فرق نظر آتا ہے۔ مسعود میں نہ مدبر ہونے کی قابلیت تھی نہ سپہ سالار بننے کی لیاقت۔ بہتر ہوتا کہ وہ کسی اپنے سے زیادہ عقل مند شخص کی رائے پر اعتماد کرتا۔ خواجہ حسن میمندی جو کہ پہلے سے بھی زیادہ تسک و احتشام سے اپنا عہدہ جلیلہ پر دوبارہ فائز ہو گیا تھا، جہاں تک انتظامی امور کا تعلق تھا نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ حکومت کا کام انجام دے رہا تھا، لیکن فوجی معاملات میں وہ کبھی مداخلت نہ کرتا۔ سن 1037 میں اس کی موت نے دونوں سیخوں کا مسعود ہی کو مالک و مختار بنا دیا کہ جس طرح چاہے معاملات کو بنائے یا بگاڑے۔ چنانچہ باپ کے انتقال کے 10 ہی برس بعد وہ اپنی فوج اور اس کے ساتھ سلطنت کو بھی کھو بیٹھا اور ایک غیر ملک میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہوا۔ مسعود کو جن 2 خطرات کا سامنا تھا ان میں سے ایک تو مشرق میں دایان ہند تھے اور دوسرے مغرب میں دتی۔ اول ذکر کو سلطان محمود غزنوی نے زیر تو نہیں البتہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ یقین تھا کہ وہ سلطان کی وفات کی خبر سن کر ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سست مگر ہندوستانی طبیعت کے ذرا واقعہ ہوئے تھے اور اغلب تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے بچاؤ کی طرف زیادہ ماہل رہتے۔ ایسی صورت میں مسعود کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ کار نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ پہلے سلجوکیوں کی خبر لے قبل اس کے کہ ان کی قوت بہت بڑھ جائے اور دایان ہند کو کسی مناسب موقع کے لیے چھوڑ رکھے۔ لیکن سلجوکیوں کے بڑھتے ہوئے خطرے کو چھوڑ کر مسعود نے اپنے باپ کی نقل میں پہلے ہندوستان پر اپنی قوت آزمائی چاہی، مگر اس میں وہ سلطان محمود غزنوی کی سی دانائی اور سپہ سالاری کا مادہ کہاں تھا کہ بیک وقت مشرق و مغرب دونوں کو ہلا دیتا۔ پنجاب کا نظم و نسق۔
صوبہ پنجاب کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے یہاں کے انتظامی اور فوجی اختیارات کو دو علیحدہ علیحدہ حکام کے سپرد کرنا مناسب سمجھا تھا۔ انتظامی امور ابو الحسن المعروف قاضی شیرازی کے سپرد تھے، جو معمولی استطاعت کا آدمی تھا۔ سلطان نے ایک دفعہ ترنگ میں آ کر اس کو خواجہ بزرگوار کا حریف بھی بنانا چاہا تھا، اور فوج کی کمان علی اری یار کے ہاتھ میں تھی، جو بڑا جری اور بہادر ترکی سپہ سالار تھا۔ قاضی اور سپہ سالار دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ تھا، وہ براہ راست غزنین کے ماتحت تھے۔ ان پر نگرانی کے لیے ابو القاسم ابو الحکم کو خبر رسانوں کا افسر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ ہر ضروری واقعے کی اطلاع غزنین کو کرے۔ یہ فرائض کی تقسیم اس وجہ سے عمل میں لائی گئی تھی کہ ساری قوت ایک ذات واحد کے قبضے میں نہ آ جائے، اور سپہ سالار مقرر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی لوٹ اور غارت گری کو مستقبل میں ذریعہ آمدنی بنایا جائے۔ سپہ سالار کا کام دایان ہند پر دعوی بون کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یہ انتظام چل نہ سکا اور علی اریار اپنے حریفوں پر حاوی ہو گیا۔ قاضی نے بدلے کی نیت سے فوجی ملازمت اختیار کی، مگر ادنا درجے کی خدمت پر مامور کیا گیا۔ اس موقع پر خواجہ کی شیریں گفتاری کام آئی۔ اس نے دم دلاسے دے کر اری یار کو بلخ بلوا لیا اور وہاں اس کو قید کر دیا۔ احمد نیالتگین خواجہ نے نئے سپہ سالار اعظم احمد نیالتگین کو جو ہدایات دی، ان سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قاضی اور احمد نیالتگین کا باہمی اتحاد غزنین میں شک کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ خواجہ نے فرمایا، یہ مغرور شیرازی چاہتا ہے کہ سپہ سالار اس سے دبے رہیں۔ تم سیاسی اور مالی معاملات میں ہرگز مداخلت نہ کرنا، البتہ اپنے فرائض بخیر و خوبی انجام دینا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ موقع پا کر تم کو اکھاڑ پھینکے۔ نیالتگین کے لاہور پہنچتے ہی انتظامی اور فوجی حکام کی جنگ پھر شروع ہو گئی۔ قاضی نے شکایت کی کہ نیالتگین کی شان و شوکت اور ترکمان غلاموں کی کثرت سے شبہ ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ کچھ اور ہے، مگر خواجہ کی طرفداری نے نیالتگین کا حوصلہ بڑھا دیا اور اس نے فوراً ہی ہندوستان پر لشکر کشی کر دی۔ بنارس احمد نیالتگین نے اپنے آقا سلطان محمود غزنوی سے تیز رفتاری کا سبق لیا تھا۔ وہ نہایت سرعت کے ساتھ جمنا اور گنگا کو عبور کرتا ہوا یکایک بنارس میں جاں نمودار ہوا۔ البتہ زیادہ دیر تک ٹھہرنا خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے نیالتگین صرف صبح سے دوپہر تک شہر پر قابض رہا۔ اس اثنا میں اگر کچھ ہو سکا تو یہ کہ شہر کے تمام پارچہ فروشوں، جوہریوں اور عطر فروشوں کی دکانیں لوٹ لی گئیں۔ قاضی تو موقع کی طاق میں ہی تھا، اس نے فوراً ان سب باتوں کی اطلاع خفیہ طور پر غزنین میں کر دی کہ نیالتگین کے ہاتھ دولت بے حساب لگی ہے، جس کو اس نے سلطان کی خدمت میں پیش نہیں کیا۔ اس کے ارادوں کا حال تو کسی کو نہیں معلوم، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے تئیں سلطان محمود غزنوی کا بیٹا بتاتا ہے۔ خوف کہیں یا طمع کسی نہ کسی وجہ سے آخرکار نیالتگین بغاوت پر آمادہ ہو ہی گیا، اور لاہور واپس آنے پر اس نے قاضی کو بند کر کے قلعے میں محصور کر لیا۔ خود مختاری کی جانب یہ پہلا قدم تھا۔ سلطان نے اپنے اعلیٰ حکام سے مشورہ کیا، مگر کوئی بھی اس بات پر رضامند نہ تھا کہ اس گرمی اور برسات کے موسم میں ہندوستان پر حملہ کیا جائے۔ جولائی سن 1033 یہ حال دیکھ کر وزیر جنگ نے کہا، یاد رکھو احمد نیالتگین کی فوج کا ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا ساتھ چھوڑ دے، اور جو سپہ سالار اس کے مقابل بھیجا جائے گا اس کو بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ نیالتگین کی ایک زبردست فوج لاہور میں مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ اپنے ساتھیوں کی بزدلی سے ایک ہندو سپہ سالار تلک کو غیرت آئی اور اس نے آگے بڑھ کر اس کام کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔